بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، آج جو ہے وہ لیسن نمبر 7 ہے۔ اس سے پہلے ہم 6 لیسنز آلریڈی کور کر چکے ہیں 80 and 1997 کے اوپر، اور 35 کوشچنز ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں۔ آج ہم کوشچن نمبر 36 سے سٹارٹ کریں گے۔ جن فرینڈس نے پہلے 35 کوشچنز نہیں کیے ان کو چاہیے کہ وہ پہلے 35 کوشچنز کریں، اس کے بعد 36 کوشچن جو ہے اس کو دیکھیں، اس کی ویڈیو کو دیکھیں۔ اور جنہوں نے آلریڈی 35 کوشچنز کر لیے انہیں چاہیے کہ پہلے اس کو ریوائز کر لیں ایک دفعہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوشچن نمبر 36 کے اوپر آئیں۔ تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 36 ہے، ان 80 and 1997 ٹیررزم اور ایکٹ آف ٹیررزم ہیز دا میننگ ایز اسائن ٹو اٹ ان، یعنی کہ اس کوشچن میں وہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں دہشت گردی یا اقدام دہشت گردی کے جو معنی ہیں وہ اس کے معنی کیا مقرر کیے گئے ہیں اور کس سیکشن کے مطابق مقرر کیے گئے ہیں، یعنی سیکشن 1 کے مطابق مقرر کیے گئے ہیں، سیکشن 7 کے مطابق مقرر کیے گئے ہیں، سیکشن 6 کے مطابق مقرر کیے گئے ہیں، یا سیکشن 4 کے مطابق مقرر کیے گئے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں سیکشن 1 جو ہے ہمارے پاس، سیکشن 1 جو ہے وہ اس ایکٹ کے ٹائٹل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے، اس کی کومنسمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی کہ اس کا نفاذ کیسے کیا جائے گا، اس کا عنوان کیا ہے۔ سیکشن 1 آپ کو وہ بتاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ سیکشن 7 دیکھیں تو سیکشن 7 اس ایکٹ کا آپ جب دیکھیں گے تو وہ آپ کو پنشمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے، کہ یعنی کہ اگر کوئی آپ ایکٹ آف ٹیررزم کریں گے تو اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی۔ تو سیکشن 1 بھی اس کا آنسر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ٹیررزم کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا، یا ایکٹ آف ٹیررزم کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا۔ اور سیکشن 7 بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیکشن 7 میں جو ایکٹ آف ٹیررزم ہے اس کی پنشمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایکٹ آف ٹیررزم یا ٹیررزم کے معنی نہیں بتائے گئے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ اس کی سزا کیا ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں سیکشن 6 اور سیکشن 4۔ سیکشن 6 وہ سیکشن ہے جس میں آپ کو ٹیررزم کے معنی کے بارے میں بتایا گیا ہے، یا ایکٹ آف ٹیررزم کے میننگ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ سیکشن نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر سیکشن 4 آپ دیکھیں، سیکشن 4 جو ہے وہ آپ کا ہے کالنگ ان آف آرم فورسز یا سول آرم فورسز، یعنی کہ جب آپ کو سول حکام کو مسلح افواج کی یا سول مسلح افواج کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ سیکشن 4 میں بتایا گیا ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 4 چیزوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، کہ سیکشن 1 جو ہے اس میں کمنسمنٹ کے بارے میں ہے، یا شارٹ ٹائٹل کے بارے میں ہے ایکٹ کے۔ سیکشن 7 جو ہے وہ پنشمنٹ کے بارے میں ہے، کہ اگر آپ ٹیررزم یا ایکٹ آف ٹیررزم کوئی ہوتی ہے تو اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی۔ سیکشن 6 جو ہے وہ ٹیررزم کے معنی یا ایکٹ آف ٹیررزم کے میننگ کے بارے میں ہے، اور سیکشن 4 جو ہے وہ کالنگ ان آف آرم فورسز یا پھر سول آرم فورسز، یعنی کہ عام مسلح افواج یا سول مسلح افواج کو جب بلایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں سیکشن 4 جو ہے۔ تو یہاں پہ جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپ کا سیکشن 6 ہے، باقی سیکشن جو ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ آپ کا کوشچن نمبر 37 تھا۔ کوشچن نمبر 36 تھا۔ کوشچن نمبر 37 کے اوپر چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 37 میں کہہ رہا ہے میوٹیلیشن کے کیا میننگ ہے، میوٹیلیشن کا کیا مطلب ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس کے بھی ساتھ ساتھ ہم میننگ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو وہ بھی پتہ ہو کہ جو اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز یوز ہوئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ تو میوٹیلیشن کا کیا مطلب ہے؟ میوٹیلیشن ہم آلریڈی ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ فرسٹ 35 کوشچنز دیکھیں گے تو اس میں ایک کوشچن تھا جس میں ہم نے میوٹیلیشن کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کہ میوٹیلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈیمیج کرنا یا کسی چیز کو تباہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ یا انفلکشن جو یہاں پہ یوز ہوا ہے، انفلکشن کہتے ہیں کسی چیز کے نفاذ کو، کہ یا کسی چیز کو امپوز کرنا۔ تو جب آپ کسی چیز کو ڈیمیج کرتے ہیں، کسی چیز کو تباہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا میوٹیلیشن کہلاتا ہے۔ میوٹیلیشن جو اردو میں مسخ کرنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے آپ کو اگر آپ نے پریزاد ڈرامہ دیکھا ہو تو اس میں جب وہ نعمان اجاز جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ نعمان اجاز اس کو مارنے لگا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ میری لاش کو جو ہے مسخ کر دیجیے گا، میرے یہاں سے یہی کوئی اس طرح کا ڈائلاگ تھا، یعنی کہ اس کو میوٹیلیٹ کر دیجیے گا، اس کو ڈیمیج کر دیجیے گا۔ تو میوٹیلیشن کا مطلب ہے انفلکشن آف سیریس ڈیمیج۔ یہاں پہ جو میوٹیلیشن کا میننگ یوز ہوا ہے، یا جو کلوزسٹ آپ کا سینونیم ہے وہ ہے انفلکشن آف سیریس ڈیمیج۔ کوشچن نمبر 38 کی طرف چلتے ہیں۔ ان 80 1997 ٹیررسٹ ہیز دا میننگ ایز اسائن ٹو اٹ ان۔ اب اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا تھا ملٹیپل چوائس کوشچن، کوشچن نمبر 36 تھا جو غالباً، اس میں ٹیررزم اور ایکٹ آف ٹیررزم یعنی دہشت گردی
اور اقدام دہشت گردی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کا میننگ کدھر بتایا گیا ہے. یہ جو ہے آپ کا کوشچن نمبر 38، اس میں دہشت گرد کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے. دہشت گردی یا اقدام دہشت گردی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، وہ آپ سے دہشت گرد کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ دہشت گرد کو کیا میننگ دیا گیا اور کہاں پہ میننگ دی گئی. ایکچولی یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں پہ اس کو میننگ دیا گیا ہے، کس سیکشن میں اس کو ڈیفائن کیا گیا یا کس سیکشن میں اس کا مطلب بتایا گیا. تو اس میں آپ کے پاس اگین چار آپشنز ہیں: سیکشن 6A، سیکشن 6-7، سیکشن 7A یا سیکشن 7-6. اچھا یہ تو ایک تو یہ آپ کا سیکشن 6 آ گیا. 6 کے ساتھ جو بریکٹ میں انہوں نے دیا ہوا ہے جیسے اے ہے یا 7 ہے، یہ اس کی شک ہے، یعنی کہ سیکشن 6 کے آگے جو پارٹس ہوتے ہیں اس کو وہ یہ دکھا رہے ہیں، یہ شو کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو پڑھیں گے تو سیکشن 6 کا جو پارٹ 7 ہے اس میں وہ آپ کو دہشت گرد کو ڈیفائن کر رہا ہے یا اس کا میننگ بتا رہا ہے. لیکن جب میں نے اس کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو جب میں نے پڑھا ہے تو اس میں انہوں نے جو سیکشن 2 میں بتایا ہے کہ سیکشن 2 میں اس نے لکھا ہے سیکشن 6 اور بریکٹ میں اس نے پارٹ 5 لکھا ہوا ہے. جبکہ پارٹ 5 میں وہ جب آپ پارٹ 5 میں جائیں گے نیچے تو وہ ٹیررسٹ کو اس میں ڈیفائن نہیں کر رہا ہوا، بلکہ وہ ٹیررسٹ کو ڈیفائن کر رہا ہے سیکشن 6 کے پارٹ 7 میں. تو میرے خیال سے تو اس کا آنسر جو ہے وہ سیکشن 6 کا پارٹ 7 ہونا چاہیے، جبکہ جو اس آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس میں سیکشن 6 کا پارٹ 5 لکھا ہوا ہے. تو اب یہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ جو ہے آپ لوگوں نے ایگزام میں کیا لکھنا ہے. بہرحال میرے خیال سے سیکشن 6 کا جو پارٹ 7 ہے یا اس کی جو شک 7 ہے اس میں اس نے آپ کو ٹیررسٹ کو ڈیفائن کر کے بتایا ہوا ہے، اس کا میننگ بتایا ہوا ہے کہ اس کا کیا میننگ ہے. سیکشن 7 تو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پنشمنٹ کے بارے میں، تو یہ تو آنسر ہو نہیں سکتا. آنسر 6 ہی ہوگا. اب 6 میں اگر وہ آپ کو 6A دیتا ہے تو 6A جو ہے وہ اس میں وہ صرف آپ کو ٹیررزم کے میننگ کے بارے میں بتا رہا ہے یا ایکشن کے بارے میں بتا رہا ہے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب اگر وہ آپ کو ایگزام میں سیکشن 6-5 دیتا ہے تو آپ وہ چوز کر لیں، اگر سیکشن 6-7 دیتا ہے تو آپ وہ چوز کر لیں، اور اگر وہ سیکشن 6 کا پارٹ 5 اور پارٹ 7 دونوں دے دیتا ہے تو اس میں یعنی کہ آپ کی قسمت جب بہت ہی زیادہ خراب ہوگی تو اس میں وہ سیکشن 6 کا پارٹ 5 بھی دے دے گا اور 7 بھی دے دے گا. تو اس صورت میں پھر آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایکٹ میں جو لکھا ہوا وہ سیکشن 6 کا پارٹ 5 ہے، جبکہ میں نے پارٹ 5 دیکھا تو اس میں وہ ٹیررسٹ کو ڈیفائن نہیں کر رہا، وہ پارٹ 7 میں اس کو یا اس کی شک 7ویں شک جو ہے اس میں وہ ڈیفائن کر رہا ہے. تو بہرحال یہ آپ ایک دفعہ خود بھی پڑھ لیجیے گا، اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. کوشچن نمبر 39 میں کہہ رہا ہے کہ ATA 1997 یعنی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ٹیررسٹ پراپرٹی سے کیا مراد ہے. یعنی کہ آپ کی جو املاک استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کے لیے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مال یا جائیداد استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کے لیے، اس سے کیا مراد ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس نے کیا آپشنز دیے ہوئے. منی اور ادر پراپرٹی وچ از یوزڈ اور لائکلی ٹو بی یوز فار دا پرپز آف ٹیررزم، یعنی کہ پیسہ یا کوئی اور پراپرٹی جو آپ استعمال کریں یا پھر وہ استعمال ہو سکتی ہو ٹیررزم کے لیے. اس میں سارے وسائل بھی شامل ہیں کسی آرگنائزیشن کے، جو ٹیررزم یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس کے وسائل، پیسہ یا کوئی بھی پراپرٹی جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیررزم میں استعمال ہو سکتی ہے یا ٹیررزم میں استعمال ہوئی ہے تو وہ ٹیررسٹ پراپرٹی میں آئے گی. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن ہے پروسیڈز آف دا کمیشن آف ایکٹس آف ٹیررزم، پروسیڈز آف ایکٹ کیریڈ آؤٹ فار دا پرپز آف ٹیررزم. پروسیڈز کہتے ہیں جب آپ کو کسی سے کوئی پیسے ملتے ہیں یا کسی چیز کی کوئی اماؤنٹ ملتی ہے، جیسے آپ کوئی چیز سیل کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم پروسیڈز بولتے ہیں. تو کوئی جب آپ ٹیررزم کا ایکٹ کرتے ہیں تو اس سے جو آپ کو پیسہ ملے گا، اس سے جو آپ کو مال ملے گا، جب بھی آپ کوئی بھی ایکٹ آف ٹیررزم کریں گے تو وہ بھی ٹیررسٹ پراپرٹی میں آتا ہے. یا پروسیڈس آف ایکٹ کیریڈ آؤٹ فار دا پرپز آف ٹیررزم، یا کوئی بھی ایسا ایکٹ جو اس لیے کیا گیا ہو جس کا مقصد جو ہے وہ دہشت گردی ہو، اس کے جو پروسیڈز ہیں وہ بھی ٹیررسٹ پراپرٹی میں آتی ہیں. آپشن اے میں اس نے کچھ آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ کیا یہ ٹیررسٹ پراپرٹی میں آتی ہیں، آپشن بی میں اس نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ کیا یہ ٹیررسٹ پراپرٹی میں آتی ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ اس میں یہ دونوں ہی ٹیررسٹ پراپرٹی میں آئیں گی، چاہے کوئی پیسہ ہو، کوئی اور چیز ہو جو استعمال ہوئی ہو یا جو استعمال ہو سکتی ہے ٹیررزم کے لیے، یا پھر کوئی ایسے وسائل ہوں جو کسی آرگنائزیشن کے استعمال ہوتے ہیں ٹیررزم کے لیے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیررسٹ پراپرٹی میں آئیں گی. تو کوشچن نمبر 39 کا جو آنسر ہے وہ ہے سی، یعنی کہ بوتھ اے اینڈ بی یہ دونوں ٹیررسٹ پراپرٹی میں آتے ہیں. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. کوشچن نمبر 40، انسٹیگیشن مینس یعنی کہ کسی